3 شخصیات کی دعائیں سناتا ہوں۔ ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر کے مانگی، کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد مانگی۔ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ، کعبہ تو تعمیر کر دیا ہے، کعبہ کو آباد کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیج دے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول کر کے عبداللہ کے گھر میں کعبہ کو آباد کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخْشُدْ بِهِ أَزْرِي۔ اے اللہ، جس نبوت کے کام کے لیے تو نے مجھے چنا ہے، میں تو تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک معاون اور میرے ساتھ ایک بوجھ اٹھانے والا اور بندہ بھی ہونا چاہیے۔ ہارون اخشدد بہ ازری، اے اللہ اگر میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دے، اس کام کے اندر اس کو بھی میرا شریک بنا دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر معاون بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر معاون ساتھ بنا دیا۔ اور ادھر مکہ میں میرے اور تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ نے اسلام کا سپہ سالار اور کمانڈر عمر بن خطاب کو بنا کر بھیج دیا۔ لیکن ایک بات سننا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے بعد محمد الرسول اللہ نبی بن کے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد ہارون علیہ السلام نبی بن کے آئے، اور میرے نبی کی دعا کے بعد عمر نبی بن کر نہیں آئے، عمر امتی بن کر آئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مہر نبوت تو عمر پر نہیں، عمر امتی ہے، لیکن صفات اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اوے لوگوں، میرے انبیاء کی دعاؤں سے جو جو شخصیات مانگی گئی ہیں وہ اتنی اونچی اور اتنی عظمت والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا انتخاب کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام ان دونوں میں سے تو منتخب کر۔ اللہ کے نبی نے ایک کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ اگر صرف عمر کا نام کہتے لوگ کہتے او جی باقی صحابہ تو اللہ کے چنے ہوئے تھے، اس کو نبی نے چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دعا مانگ کر چناؤ رب پر چھوڑا ہے، اے اللہ تو چن لے تاکہ عمر محمد کا بھی چنا ہوا ہو اور عمر رب کا بھی چنا ہوا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوئے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا تھا، اپنی شہادت سے پہلے کہا تھا کہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جانا اور کہنا اگر وہ اجازت دیں تو حجرہ عائشہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے بھی دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ حجرہ عائشہ ہے جو روضہ رسول ہے۔ اگر حضرت عائشہ اجازت نہ دیں پھر باہر کبھی بقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جب عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر اپنے باپ کی یہ بات سنائی کہ میرے بابا عمر یہ چاہتے تھے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو حجرے کے اندر یعنی روضے کے اندر دفن کر دیا جائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آئے اور فرمانے کہ بیٹا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی،
کہ میری قبر یہاں پر لگے گی، لیکن میں امیر المومنین عمر کو اپنی جان پر ترجیح دیتی ہوں، میں یہ جگہ عمر کو عطا کرتی ہوں، اجازت ہے عمر کو یہاں روضے میں دفن کر دیا جائے۔ عمر وہاں دفن ہوئے اور آج بھی نبی کی پہلوں میں آرام فرما رہے ہیں، آج بھی۔ ایک دن نبی پاک تشریف لا رہے تھے، دائیں ابو بکر بائیں عمر، آپ نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ایسے ہی دن قیامت کے اٹھائے جائیں گے۔ آج بھی قبریں دیکھ کر پتہ چلتا ہے محشر کے دن نبی کے ساتھ ابو بکر بھی اٹھے گا اور نبی کے ساتھ عمر بھی اٹھے گا۔ کمتر شاعر نے کہا بن یار نبی دیاں یاراں دا، شک ہووی تا چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی